خواری رہے گی، ذلت رہے گی۔ میں نہیں جانا چاہتا ابھی چند دن پہلے جو خلیج کے اندر ہوا، کیا یہی اسلام ہے؟ نہیں۔ کیا یہ ذلت نہیں ہے خواتین کی؟ کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے عورتوں کی؟ کیا یہ خواری نہیں ہے معاشرے کے اس طبقے کی جسے تم نے آج بھی کنیز بنا کے رکھا ہوا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ تم مرکز اسلام ہو؟ نہیں عزیزو، عزت خواتین کی اگر دیکھنی ہو نا تو کربلا آ جاؤ، عزت اگر دیکھنی ہو تو اہل بیت کے دروازے پر آ جاؤ۔ جنگ جمل میں جب حضرت عائشہ نے حضرت علی سے جنگ کی اور جنگ ہار گئی بی بی اور مولا علی جیت گئے، تو مولا نے اعلان کیا خبردار مال غنیمت کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا۔ تو ایک صحابی محترم کی دونوں طرف صحابی تھے نا، تو ایک صحابی نے آواز دے کر کہا یا علی آپ سنت رسول سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ سنت رسول کے مطابق تو جنگ جیتنے پر مال غنیمت اٹھایا جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا تم میں سے کس کی جرأت ہے جو نبی کے ناموس کی طرف دیکھے؟ تم میں سے کس کی جرأت ہے کہ جو کسی اور صحابی کے مال کی طرف دیکھے؟ اور پھر 40 سواروں کے ساتھ بی بی کو مدینہ بھیجا۔ وہاں پہنچنے کے بعد بی بی نے جو پہلا خطبہ دیا اس میں فرمایا علی نے مجھے مردوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب بی بی نے یہ جملہ کہا تو ان سواروں نے نقابیں ہٹائیں تو وہ 40 عورتیں تھیں جو گھوڑوں پہ سوار رزمی لباسوں کے ساتھ، فوجیوں کے لباسوں کے ساتھ پہن کر حضرت کو مدینہ پہنچانے گئی تھی۔ خواتین کی آبرو، خواتین کا احترام، خواتین کی عزت اگر سیکھنی ہے تو اہل بیت کے دروازے پر آنا ہوگا۔ فرمایا فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بی بی نے فرمایا میں علی سے شادی پر راضی ہوں مگر میرا مہر مجھے کچھ اور چاہیے۔ فرمایا یہ مہر دینا چاہتے ہیں؟ کہا بابا میں اس سے زیادہ مہر چاہتی ہوں۔ جبریل نازل ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے آپ کی فاطمہ کا مہر بڑھا کر اللہ نے زمین کو قرار دیا ہے، یہ ساری زمین ہم نے فاطمہ کا مہر بنا دیا، اور کہا ان اللہ قد جعل صداقها الارض من مشى عليها مبغضا لها۔ اللہ اکبر، مشا حراما۔ جبریل فرماتے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے پوری زمین فاطمہ کا مہر بنا دیا ہے، اور اب اگر کوئی زمین پر فاطمہ کے بغض کے ساتھ قدم اٹھائے اس کا ہر قدم حرام۔ بیوی نے فرمایا بابا مجھے اس سے زیادہ مہر چاہیے۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے فاطمہ کا مہر تبدیل کر دیا، پوری زمین کا پانی فاطمہ کا مہر بنا دیا۔ بیوی نے گردن جھکائی، بابا مجھے اس سے زیادہ مہر چاہیے۔ فاطمہ اور کیا مہر چاہتی ہو؟ آواز آئی فاطمہ کیا مہر چاہتی ہو؟ فرمایا جب میں رات کو زیر آسمان بال بکھیر کر آپ کو مناجات کرتے ہوئے دیکھتی ہوں اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دے، میرا مہر امت مصطفیٰ کی بخشش ہے۔ میں کسی امتی کو جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں بابا آپ کا کلمہ پڑھنے والے کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے یہ مہر چاہیے۔ جبریل نازل ہوئے، ایک تحریر، ایک ورقہ لے کر آئے، اور اس ورقے میں لکھا ہوا تھا اللہ نے فاطمہ کو یہ مقام دے دیا کہ محشر میں آنے کے بعد جسے چاہے فاطمہ جنت میں لے جائے۔ امت مصطفیٰ فاطمہ اور فاطمہ کے بچوں کی وجہ سے نجات پائے گی۔ یہ سارا خانوادہ، سیدہ کے بچے امت مصطفیٰ کو نجات دیں گے۔ یہ بی بی زہرا کا مہر ہے، امت مصطفیٰ کی نجات، دوزخ سے نجات، جنت کا پروانہ، یہ جناب زہرا کا مہر ہے۔ اگرچہ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں نے سر سے اپنے امامہ اتار دیا، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ تو یہ بھی کہہ لوں نا، مہر تو شوہر دیتا ہے نا، بغیر علی کے جنت میں کون جائے گا؟ لہذا روایات کہتی ہیں جنت کے دروازے پہ علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے۔ لاڑکانہ میں ہی مناظرہ ہوا تھا، روڑی کے ہیں عبداللہ چروار صاحب، مولانا عبداللہ چروار ان کی ذات ہے،
انہوں نے علی شیر حیدری صاحب سے خیرپور کے جو سپاہی صحابہ کے سربراہ تھے، پلاٹ کے ایک جھگڑے میں ان کا قتل ہوا، ان سے مناظرہ، انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ کسی سنی کتاب میں حدیث دکھاؤ کہ نبی نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ بولا ہو، اگر تم کسی سنی کتاب میں دکھا دو گے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ تو عبداللہ جروار صاحب نے لاڑکانہ میں مناظرہ کیا تھا، اور اس مناظرے میں فرائض الصمتین، علامہ الجوینی اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے فرائض الصمتین، وہ کتاب ان کو دے دی تھی، اور اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اس کتاب کو یوٹیوب کے اوپر مناظرہ ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہے، یہی نام آپ سرچ کریں گے نا وہ ویڈیو آ جائے گی، تو وہ اس کتاب کو کھول کے دیکھنے لگے آگے پیچھے کر کے، کتاب تو نہیں کی ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا، اس لیے کہ یہ مومنوں کا کلمہ لکھا ہوا ہے، کہ مومنوں کا کلمہ جنت کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا ہوگا، مسلمانوں کا کلمہ دکھاؤ۔ تو عبداللہ بن جروار صاحب نے کہا کہ مناظرہ تو تم ہار گئے ہو، اب یہ تم باتیں کر رہے ہو کہ تم نے تو کہا تھا کہ مجھے کسی حدیث میں دکھا دو، کون بخشوائے گا، کون امت مصطفیٰ کو جنت میں لے جائے گا؟ جنت کے دروازے پہ بجنے والی کنڈی کی آواز بھی علی علی ہے۔ جنت کو اللہ نے مخملی پردوں سے سجایا ہے، اس پہ بھی علی علی لکھا ہوا ہے۔ جنت میں جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو ہواؤں کی آواز بھی علی علی ہے۔ مولا علی، جناب زہرا، امام حسن، امام حسین، یہ امت کو جنت میں لے جائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون کس مقام کا حامل ہے، مگر یہ تو سب کا اتفاق ہے کہ جوانان جنت کے سردار حسین، یہ تو سب کا اتفاق ہے۔ سیدہ عالم محشر جناب زہرا ہے۔ عزیزو، جن کو اللہ نے اتنا مقام دیا، ان کے جنازوں کا حال بتاؤ۔ جن کو اللہ نے اتنا مقام دیا، ان کے گھروں کا حال بتاؤ۔ یہ ساری کائنات پنجتن کے صدقے میں بنی ہے نا، نبی کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہ تو سب کا اتفاق ہے نا کہ یہ ساری کائنات پنجتن کے صدقے میں بنی ہے۔ پنجتن کے جنازوں کا حال بتاؤں۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں، نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں۔ مولا علی نے جب جنازہ دفنا دیا تو امت کو اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ حضرت نے خود ارشاد فرمایا، حضرت نے فرمایا میں کسی کا محتاج نہیں تھا، میں اہل بیت ہوں۔ اہل بیت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جنازے کو غسل و کفن دے کر جنازے کو دفنائے۔ میں تمہارا منتظر رہتا، یہ میرے لیے ضروری نہیں تھا۔ اس گھر میں دوسرا جنازہ 75 یا 95 دن بعد ہوا، وہ جناب زہرا کا جنازہ ہے۔ نبی کی رحلت کے 75 یا 95 دن بعد جناب زہرا کی شہادت ہوئی۔ اس جنازے میں سنیں کہ 6 لوگ تھے۔ بی بی نے فرمایا تھا میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، مجھے رات کی تاریکی میں دفنایا جائے۔ امت کو پھر اعتراض ہوا، ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا جنازہ ہوا۔ رونے والوں 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے۔ ہاں، اہل سنت کی روایتوں میں ہے کہ آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے۔ علی مولا کا جنازہ 2 لوگ اٹھا رہے ہیں۔ امت کو پھر اعتراض ہوا کہ اہل بیت کے گھر میں تیسری میت ہو گئی، ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ اس گھر میں چوتھا جنازہ امام حسن کا جنازہ ہوا۔ سنیں گے امت نے اتنے تیر مارے، بار بار کہہ رہے تھے نا ہمیں جنازے میں نہیں بلاتے، ہمیں جنازہ ہمارے کاندھوں پہ نہیں دیتے۔ امام حسن کے جنازے پہ تیر مارے گئے۔ اب تو سوشل میڈیا نے بڑا آسانی کر دی نا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑے مفتی مولانا کا یہ بیان جو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جب جنازہ لے کے چلے نا تو امام حسن کی وصیت یہ تھی کہ مجھے نانا کے برابر میں دفنانا۔ تو بی بی نے کہا کہ خبردار، میں اپنے گھر میں کسی کو دفنانے نہیں دوں گی۔ جب گفتگو بڑھی تو ایک مرتبہ تیر اندازی شروع ہو گئی، اور جب لوگ زخمی ہونے لگے تو سب سے زیادہ جلال پہ حضرت عباس نظر آئے، تلوار کھینچے ہوئے نظر آئے۔ مولا حسین قریب آئے، فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، عباس صبر کرو۔ فرمایا بھائی کا جنازہ جنت البقیع میں دفنا دیا جائے۔
امام حسن کا جنازہ نانا کے برابر میں دفنانے نہیں دیا. ہاں، نانا کے برابر میں دفنانے نہیں دیا. کچھ مدت تو پہلے بی بی فاطمہ سے کہا تھا نا کہ نبی نے فرمایا ہم کسی کو اپنا وارث نہیں چھوڑتے، تو نبی کا حجرے کی وراثت کیسے ہو جائے گی نا. لیکن ہوا ایسا. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنازے میں نہیں بلاتے. یہ جنازہ تیسرا جنازہ تھا اس گھر میں. چوتھے جنازے کا اگر حال کہوں گا تو یہ مجلس منقلب ہو جائے گی، اور وہ جنازہ ہے حسین کا جنازہ. گھوڑے دوڑا دیے، بدن پامال کر دیا، میرے مولا کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں.